دیکھیے مولانا کی جو سیاسی زندگی کا آغاز ہے وہ 1905 میں ہوتا ہے تقسیم بنگال کے مسئلے پر. اصل میں مسئلہ یہ کہ ہم نے جب بنگلہ دیش تقسیم ہوتا ہے اس کے بعد وہاں کی جو علمی ورثہ تھا اس کو بھی نہایت نکال کے پھینک دیا. کہ جب ہر سال 14 اگست کے موقع پر مختلف شخصیات کا تعارف میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے, ان کی تصاویر سڑکوں پہ آویزاں ہوتی ہیں, تو اس میں ایک اتنی بڑی بنگالی شخصیت کو لازم طور پہ شامل رکھنا چاہیے تھا. اگر مسلم لیگ میں بڑا وزن بڑھا ہے بنگالی مسلمانوں کا تو اس کی سب سے بڑے سبب مولانا اکرم خان تھے. اور بعد میں مولانا قائد اعظم نے بطور گزارش کی تھی کہ آپ ہماری مسلم لیگ میں دوبارہ شامل ہوں. مولانا اکرم خان صاحب اقبال سے بھی گہری محبت رکھتے تھے جی, اور بنگالی زبان میں انہوں نے اقبال پہ بھی کافی کام کیا, فکر اقبال کو وہاں پہ پھیلایا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جو لبرل حضرات ہیں وہ چڑ کر کے علامہ اقبال کے خلاف بہت سارے الزامات لگاتے رہتے ہیں. لبرل کا مسئلہ ہے کہ وہ ہر اسلام پسند کے ساتھ ہی اسی طرح کے سلوک کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب مکرم, جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور دیکھتے بھی آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ ساتھ اس سفر میں شریک ہیں کہ حضرت میاں صاحب کے شاگردوں سے شخصیات کے اوپر پروگرام کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. بیچ بیچ میں ہم ان کے شاگردوں کے دائرے سے باہر بھی نکل رہے ہیں الحمدللہ, لیکن زیادہ تر تذکرہ ان کے شاگردوں کا ہی ہو رہا ہے. یقیناً ہمارے ارادے میں شامل ہے کہ ہم اس کا کینوس وسیع کریں گے اور مزید شخصیات کو بھی شامل کریں گے, لیکن ابھی تک ہمارا جو بنیادی فوکس ہے وہ میاں صاحب کے شاگردوں کے اوپر ہی ہے. تو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مستقل مہمان جناب تنزیل صدیقی صاحب ہیں. عموماً ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کسی شخصیت کو منتخب کرتے ہیں, جو معروف شخصیات ہیں ان کے اوپر پروگرام جو ہوتا ہے وہ تو ہمارا چلتا ہی رہتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ایسی شخصیات جو اپنے دور کی تو بڑی شخصیات ہوتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ لوگ ان کو بھول جاتے ہیں یا کسی سبب وہ پس منظر میں چلی جاتی ہیں, تو ان شخصیات کا بھی تذکرہ کیا جائے. مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ بڑی شخصیات تھی اپنے دور میں, لیکن کسی سبب ان کا ذکر تاکہ نسیاں ہو گیا تو ان کا ذکر زندہ کیا جائے. اور دوسرا ہمارا یہ اسلوب رہا ہے کہ ہم لمبا پروگرام کیا یا مختصر کیا, ہم نے ایک شخصیت کو اپنے پیش نگاہ رکھا. تو آج جس شخصیت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں بنیادی طور پر مولانا اکرم خان. ابھی تک ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمارا عموماً دائرہ جو ہے بہار اور یو پی کے شاگردوں تک محدود رہا. ایک دو شخصیات ہم باہر نکلے ہیں, جس طرح مولانا عبداللہ غزنوی وغیرہ کے اوپر ہم نے پروگرام کیے ہیں, لیکن ابھی تک ہم زیادہ تر اسی دائرے میں اپنے آپ کو ہم نے پابند رکھا ہوا تھا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا, قدرتی بات ہے دوسرے جو علاقوں کے بزرگ ہیں ان کا بھی ذکر آئے گا. تو پروگرام میں جانے سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, آج مولانا اکرم خان صاحب کے اوپر ہم نے پروگرام کرنا ہے. جیسا کہ میں نے اپنے احباب کو بتایا, مولانا اکرم خان کا تعلق بنگال سے ہے. گویا ہم بنگال میں آج کے پروگرام کے ذریعے داخل ہو رہے ہیں جی, اور ہم کوشش کریں گے کہ بنگال کی مزید شخصیات کو, بھلے وہ میاں صاحب کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا ایک اور دائرہ جو بھی ہمیں ملتا ہے, آئندہ زندگی رہی تو کوشش کریں گے. لیکن اور یہ بھی دوسری بات ہے ہمارا اسلوب رہا ہے ہم کسی ایک شخصیت کے اوپر پروگرام کرتے ہیں. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ مولانا اکرم خان صاحب ان شخصیات میں شامل ہوتے ہیں کہ جو میاں صاحب کے شاگردوں میں ہیں, جن کے والد صاحب میاں صاحب کے شاگرد ہیں. جس طرح ہم نے پہلے کچھ ایسی شخصیات کے اوپر پروگرام کیا جس میں 2 بھائی 3 بھائی, جس طرح مولانا ابراہیم آروی, مولانا ادریس صاحب دونوں سگے بھائی شاگرد تھے. اس طرح کچھ ہم نے شخصیات کے اوپر پروگرام کیا جس میں باپ اور بیٹا شاگرد تھے. یہاں پہ بھی یہی صورت ہے. تو میرا جی چاہتا ہے کہ بنگال سے ہمیں ویسے بھی بڑی محبت ہے, تو آج جب ہم بنگال میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم مولانا عبد الباری جو مولانا اکرم خان صاحب کے والد مکرم تھے, ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کو بھی اس پروگرام کا حصہ ہی بناتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی, بلکہ بالکل مناسب بات ہے یہ, کیونکہ مولانا اکرم خان کا پس منظر ان کے والد سے ہی وابستہ ہے. تو ان کے والد کو جان کر کے ہم مولانا اکرم خان کی شخصیت کو زیادہ بہتر طریقے سے جان سکیں. دونوں کو بھیا کر لے کے چلیں گے تو ایک تو پروگرام اچھا ہو جائے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی نشست میں جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بات کو سمجھ پائیں گے. جی ہاں, لیجیے ہم آج بنگال میں داخل ہو رہے ہیں. ویسے تو عموماً بنگال تک پہنچتا کوئی نہیں, کب جب ادھر سے داخل ہوتے ہیں نا, جب اٹک والی سائڈ سے داخل ہوتے ہیں, پنجاب سے گزرتے گزرتے پانی پت سے گزر جاتے ہیں, دلی تک پہنچ جاتے ہیں. بنگال تک صرف اورنگزیب ہی پہنچے تھے, تو آج ہم پہنچ رہے ہیں ادھر سے. چلیں الحمدللہ. سب سے پہلے خلجی صاحب پہنچے تھے,
محمد بن بختیار خلجی نے بنگال فتح کیا تھا، اسلامی کو دائرہ کیا تھا. خیر ہم بات کرتے ہیں مولانا عبدالباری. ہم اپنے علمی فتوات کی طرف چلتے ہیں. تو مولانا عبدالباری صاحب رحمہ اللہ جو تو حضرت میاں صاحب کے شاگرد تھے، بڑے شاگردوں میں شمار ہوتا، بڑے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. عربی و فارسی کے عالم تھے جی، اور تحریک جہاد کے سرگرم رکن بھی تھے، اور عرض بنگال میں توحید و سنت کے ایک بہت بڑے داعی تھے. ان کا تعلق ضلع 24 پرگنہ کے بشیر ہاٹ کے گاؤں حاکم پور سے تھا. یہ 24 پرگنہ بڑا مشہور ہے جی، اس میں بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں. اور وہاں پہ نام سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چھوٹا سا علاقہ ہوگا. نہیں بہت بڑا ضلع ہے، ضلع پکارا ضلع ہے، اور یہاں بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، کافی بڑی تعداد ہے یہاں پہ. غالباً آج بھی وہاں مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں. مجھے اگر گمان ہے تو شاید 50% سے زیادہ آبادی ہے وہاں مسلمانوں کی. صحیح. تو ویسے بھی مغربی بنگال میں کئی اضلاع ہیں جہاں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. تو مولانا عبدالباری خان بن تراب علی خان بن علی خان بن ناصر الدین خان بن کمال الدین خان، یہ جو کمال الدین خان تھے ان کی چوتھی پشت کے دادا، ان کا نام دیو کشاری تھا. یہ ہندو تھے اور یہ پہلی بار اسلام قبول کیا انہوں نے، اور کمال الدین خان بن گئے. اللہ نے ان کے ایمان کو بھی کمال بخشا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے خاندان میں پہلی بار اسلام کی دعوت کو پھیلایا. تو مولانا عبدالباری کے والد تھے تراب علی خان. تو یہ جو تھے تیتو مئی شہید جو مشہور مجاہد آزادی ہیں بنگال کے، ان کے خلیفہ تھے. اچھا، کہا جاتا ہے کہ ان کے خاندان کے کوئی بزرگ تھے جنہوں نے بالاکوٹ میں بھی شہادت پائی تھی. تو تحریک مجاہدین سے ان کا قلبی رجحان بڑا گہرا بھی تھا، اور اس کی سب اسباب ان کے خود خاندان اور نسب میں موجود تھے. مولانا عبدالباری نے میاں نذیر حسین دہلوی سے اخذ علم کیا اور تقریباً 6 برس میاں صاحب کے پاس رہے. مجھے یہ بھی بتائیے کہ دور کون سا بنتا ہے ان کا؟ یہ کافی پرانے شاگرد تھے، 1857 کے قریب کے شاگرد. یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا، 1857 کے آگے پیچھے کچھ بات کی شاگرد تھی، اور میاں صاحب کے بڑے بنگالی شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ افسوس ہے کیونکہ بنگالی زبان سے ہمارا رشتہ منقطع ہی ہے، اور پہلے بھی کوئی خاص تہذیبی رشتہ بنگالی زبان کے ساتھ وابستہ نہیں تھا. تو یہی وجہ ہے کہ بنگال کے علماء کے حالات جو ہیں وہ اردو کتابوں میں تقریباً نہیں ملتے. تو بہرحال میں نے جو وہاں تک کوشش کی اور ان کے بکھرے ہوئے نقوش جمع کر سکا تو میں نے کیے ہیں. تو مولانا عبدالباری جو تھے وہ بنگال یہ دلچسپ بات ہے کہ بنگال والے اردو اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں عموماً اہل علم کی بات کر، علماء عام عوام بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہم لوگ بالکل ہی بنگالی زبان سے ناآشنا ہیں، نابلد ہی ہیں. ناآشنا کی بجائے نابلد ہے. تو مولانا عبدالباری جو ہیں ان کو اپنے اطراف میں بڑی مقبولیت تھی. وہ بہت بڑے واعظ مبلغ تھے، اور تحریک جہاد کو بھی اور مسلک اہل حدیث کی ترویج و اشاعت میں بھی ان کا بہت بڑا حصہ ہے بنگال کی تاریخ میں. اچھا، ان کی عربی اور فارسی میں کتابیں بھی تھیں، اور یہ بنگالی ہونے کے باوجود انہوں نے عربی فارسی میں کتابیں لکھیں باقاعدہ. لیکن افسوس ہے کہ وہ کتابیں اب دستیاب نہیں ہیں. مختصر کتابیں ہوں گی، رسائل ہوں گے، لیکن بہرحال وہ دستیاب نہیں ہیں. صحیح. کوئی اردو میں لکھا انہوں نے؟ اردو میں ان کی کوئی چیز ہمارے علم میں نہیں آ سکی. صحیح کہ انہوں نے لکھی خود. اب ہم مولانا عبدالباری سے آگے چلتے ہیں. مولانا اکرم خان صاحب جو آج کے ہمارے پروگرام کی بنیادی شخصیت ہیں، جن کے لیے ہم نے یہ مجلس برپا کیا ہے. پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ حضرت میاں صاحب کے یہ شاگرد تھے، والد مکرم بھی شاگرد تھے، یہ بھی شاگرد تھے. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ ہم میاں صاحب کے مجلس میں جانے سے پہلے ان کے کوئی ابتدائی حالات ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائیں، تاکہ پھر ہم آگے چلیں. جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کا تعلق حاکم پور گاؤں سے تھا، آبائی تعلق. تو مولانا اکرم خان جو ہے ان کی ولادت 1868 میں 1286 ہجری میں وہیں ہوئی، حاکم پور میں. 1868 اور جون میں ان کی ولادت ہوئی تھی. جون یہ بڑا اہم سال ہے، یہ بڑا تاریخی سال ہے. اس سے ٹھیک 100 سال بعد، یعنی کہ یہ 1868 ہے نا، ٹھیک 100 سال بعد جون کے مہینے میں چند دن کے فرق سے ابوبکر قدوسی صاحب پیدا ہوئے تھے. ماشاءاللہ. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ میری پیدائش اور ان کی پیدائش میں ٹھیک 100 برس کا فاصلہ ہے. علمی مقام میں بہت فرق ہے. ہم ان کے اب میں ایک چلبلا سا بات اور کر دیتا ہوں کہ یہ مسلم لیگی تھے، آپ کانگریسی ہیں. نہیں، کانگریس تو میں نہیں ہوں، لیکن مسلم لیگی نہیں ہوں. مسلم لیگی نہیں ہے. تو مولانا عبدالاکرم خان جو تھے ان کی والدہ بھی بڑی نیک اور پاکیزہ خاتون تھی. رابعہ خاتون نام تھا ان کا، اور بڑی تہجد گزار، نیک سیرت اور دیندار خاتون تھی. دینی تعلیم بھی انہوں نے حاصل کی تھی. تو ان کے بچپن کا ایک واقعہ چلے میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ سید میاں نذیر حسین دہلوی بنگال وغیرہ میں تبلیغی سفر کے لیے جایا کرتے تھے، اور بنگال کے جو کبار علماء تھے جیسے مولانا عبدالباری خان ہو گئے، اسی طرح ایک مولانا عبدالہادی تھے. تو یہ مختلف خطوں میں ان کے بڑے بڑے شاگرد تھے. تو یہ وہاں جاتے، بعض دفعہ میاں صاحب کافی ہفتہ 1.5 ہفتہ قیام فرماتے تھے. تو جب میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلکتہ تشریف لائے تو مولانا عبدالباری کی خواہش تھی کہ ان کی بیگم یعنی ان کی اہلیہ رابعہ خاتون اور ان کا جو بیٹا ہے اکرم خان، ان کو میاں صاحب سند حدیث دیں. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بیٹھ گئے اور پردے کے
دوسری طرف جو ہے ان کی اکرم صاحب کی والدہ بیٹھ گئیں اور اکرم خان صاحب جو ہے میاں صاحب کے سامنے بیٹھ گئے. میاں صاحب نے ان کے خواہش, اپنے شاگرد کی خواہش کے احترام میں ایک حدیث پیش کی جو سینے پہ ہاتھ باندھنے کے حوالے سے تھی, اور جس وقت یہ حدیث پڑھ رہے تھے تو میاں صاحب نے اپنا ہاتھ بھی سینے پہ باندھ رکھا تھا. تو مولانا اکرم خان کو وہ حدیث سنائی, وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے, اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اجازت مرحمت فرمائی دونوں کو. تو مولانا اکرم خان کی جو نسبت تلمذ ہے میاں صاحب سے وہ اسی نوعیت کا ہے. اچھا, تو یہ مولانا سے انہوں نے درس حدیث لے لیا, ایک حدیث کا درس لیا اور اجازت مرحمت فرمائی. تو یہ مولانا کی تعلیمی زندگی کا ایک پہلو ہے اور میاں صاحب سے ان کی نسبت ہے. کہا جاتا ہے کہ مولانا اسحاق حنیف امرتسری صاحب نے جب الاعتصام میں مولانا اکرم خان کی وفات پہ مضمون لکھا تھا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے بھی میاں صاحب کے بارے میں ان سے پوچھا تھا, تو میاں صاحب کے حوالے سے یہ ساری روزات انہوں نے بتائی تھی. اور جس وقت مولانا اکرم خان نے میاں صاحب کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی اپنے ہاتھ اسی طرح باندھ رکھے تھے جس طرح میاں صاحب نے حدیث بیان کرتے وقت کلکتہ کی مجلس میں باندھے تھے. اللہ اکبر. مولانا اکرم خان نے جو ابتدائی تعلیم حاصل کی وہ تو ایک تو ان کے والد ماشاء اللہ جید عالم مبلغ اور مجاہد آدمی تھے, والد سے انہوں نے فیض پایا. پھر میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ان کی والدہ بھی پڑھی لکھی خاتون تھی اس زمانے میں, یہ بڑی بات ہے, ورنہ عموماً خواتین اس زمانے میں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوا کرتی تھی. تو خود ان سے بھی انہوں نے علمی استفادہ کیا اور کچھ کتابیں پڑھیں, پھر مختلف چھوٹے موٹے جگہوں پہ مختلف ابتدائی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد مولانا جو ہے وہ ان کی زندگی ایک بہت بڑا سانحے سے گزری. ہوا یہ کہ ایک تو پہلے میں عرض کروں گا کہ مولانا اکرم خان خود بیمار پڑ گئے. جی, خود شدید بیمار پڑے اور بڑی مشکلات کا شکار ہو گئے. تو ان کی والد ان کو علاج معالجے کے لیے پٹنہ لے کر آئے. یہاں 2 ماہ ان کا مسلسل علاج چلتا رہا اور الحمدللہ مولانا اکرم خان روح بصحت ہوئے. لیکن اسی وقت ان کی خبر ملی کہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں, مولانا اکرم کے چھوٹے بھائی ہیں اشرف خان, ان کا انتقال ہو گیا. یہ بہت بڑا سانحہ تھا اس خاندان پہ جو گزرا. اچھا, اب یہ دونوں باپ بیٹا اپنے اس غم کا بوجھ اٹھائے وہاں پہنچے. ابھی اس دن کو زیادہ دن بھی نہیں گزرے تھے کہ مولانا اکرم خان پہ اس سے بھی بڑا شدید المناک سانحہ گزرا, اور وہ ایک ہی دن میں اپنے ماں اور باپ دونوں سے محروم ہو گئے. اللہ اکبر. یہ ان کی بچپن کا معاملہ تھا. اس وقت مولانا کی عمر صرف 11 برس تھی. یعنی کہ 11 برس کی عمر میں چند مہینے کے اندر پہلے ایک بھائی سے محروم ہوئے, اس کے بعد والدین سے محروم ہوئے, اور والد مکرم بھی ایک بڑی نامور شخصیت ہے اپنے دور کے اور بڑا باپ تھے. جی, اور اس وقت پھر وہ اپنے چھوٹے بھائی عبدالرقیب خان کے ساتھ اپنے نانا کے گھر چلے آئے اور نانا ہی نے ان کی پرورش کی. پھر اچھا, تو مولانا اکرم خان نے جن ابتدائی اساتذہ سے مزید کتب درسیہ وغیرہ کے مطلب یعنی اب میں ذکر کروں گا کہ جو بڑی کتابیں پڑھنے کی طرف آئے, تو اس میں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور بردوانی شاگرد تھے مولانا نعمت اللہ. ان کا ایک مدرسہ بھی تھا بردوان میں, تو وہ میاں صاحب کے شاگردوں میں سے تھے اور بنگال میں تحریک الحدیث کے ایک بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے ان کا. تو مولانا اکرم خان نے ان سے استفادہ کیا اور ان سے خصوصی استفادہ کیا, اور مولانا نے اپنی بنگلہ کتابوں میں اپنے ان استاد کا ذکر بھی کیا. پھر اس کے علاوہ مولانا نے مدرسہ عالیہ کلکتہ جو کہ ایک بڑا مشہور مقام ہے, وہاں مولانا نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی اور یہاں سن 1900 میں فاضل عالم فاضل کی ڈگری لے کے وہ فارغ التحصیل ہوئے. اچھا, مولانا اکرم خان صاحب ہمارے ممدوع تعلیم سے فارغ ہو گئے, اب عملی زندگی کا مرحلہ سٹارٹ ہوتا ہے. اچھا, یہ ایک تو ان کا لکھنے لکھانے کا شغف بھی تھا, سیاست کے ساتھ بھی ان کا ذوق تھا اور بھرپور جماعتی زندگی گزاری انہوں نے. ہم باقی باتوں پہ تو آہستہ آہستہ اپنے وقت پہ آئیں گے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی نا جو صحافتی زندگی ہے نا, لکھنے لکھانے کا جو سلسلہ, مراد صحافتی زندگی سے مراد یہ سلسلہ ہے مضامین, اس کے حوالے سے میں بتائیے کہ یہ مجلہ اہل حدیث تھا ایک, اس میں لکھتے تھے. لیکن مولانا اکرم خان جو ہے وہ جب صحافت کی فیلڈ میں آئے اور اس کا ان کا طبعی ذوق تھا, تو وہ بنگلہ زبان کے بابائے صحافت شمار ہوئے. اور سب سے پہلے جو ابتدا ہوئی ان کی صحافتی زندگی کی وہ اہل حدیث سے ہوئی, کلکتہ سے نکلتا تھا, یہ بنگلہ زبان کا رسالہ تھا, اور خود مولانا اس کی صحافتی ادارتی امور سے منسلک بھی تھے. اس کے بعد مولانا اپنے اخبار محمدی, یہ بھی بنگلہ زبان کا رسالہ ہے, اس کے نائب مدیر بنے. مولانا کے تعلقات اخبار محمدی جو تھے نا وہ قاضی عبدالخالق صاحب نکالا کرتے تھے کلکتہ سے, اور 1877 میں نکلنا شروع ہوا. یہ اخبار محمدی نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا, تو اہل حدیث نقطہ نظر کا اخبار تھا. اس میں کچھ صفحات اردو کے لیے بھی مخصوص ہوا کرتے تھے اور کچھ بنگلہ کے لیے. تو مولانا نے اس کو نائب ادارت انہوں نے سنبھالی اس کی. اخبار محمدی میں مولانا کے مضامین کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ زمانے طالب علمی سے ہی شروع ہو گیا تھا. مولانا جرا گڑھی نے محمدی کی نسبت اہل حدیثوں کے لیے خاص کر دی ہوئی ہے. تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ جو اخبار محمدی ہے اس سے پھر بعد میں آگے چل کے مولانا کا رشتہ اور گہرا ہوتا چلا گیا. وہ اس طرح کے کچھ حالات ایسے ہوئے کہ اخبار محمدی کے جو مالک تھے, ایک تو کچھ تعطل کا شکار ہو گیا وہ, اور مولانا کا ذوق صحافت عروج پہ ہو چکا تھا. وہ چاہتے تھے کہ وہ خود کوئی اخبار نکالیں,
تو اخبار محمدی کے جو مالک تھے انہوں نے کہا قاضی عبدالخالق صاحب نے کہ آپ ہمارے اخبار محمدی کا ہی اجرا کر لیجیے، اس کو سنبھال لیجیے اور اس کی تجدید کیجیے، صحیح، بجائے کہ کوئی نیا رسالہ نکالیں۔ یہ تجویز ان کو پسند آئی اور انہوں نے اخبار محمدی جو ہے وہ اپنے زیر ادارت لے لیا۔ اچھا، اسی زمانے میں ان کی خواہش تھی کہ کوئی پریس لگا لیں، تو بنگال کے کلکتہ میں ایک بہت مشہور اہل حدیث مخیر عالم تھے حاجی عبداللہ تانتی باغ والے۔ اگر پرانی بنگالی تاریخ کو جانتا ہے تو تانتی باغ بڑا مشہور محلہ تھا اہل حدیث تاریخ میں بھی، وہاں سے کئی کتابیں بھی چھپی ہیں۔ تو ان کا ایک پریس تھا، اس پریس کو معاملات طے ہو گئے اور کچھ ایسے حالات بن گئے کہ انہوں نے اپنا پریس جو ہے وہ مولانا اکرم خان کو بیچ دیا۔ مولانا اکرم خان کا اپنا پریس بن گیا اور اپنا ہی اخبار ہو گیا۔ تو یہ ان کے شوق کی تکمیل کے اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی پیدا کر دیے اور پھر اس کی اپنی تاریخ ہے۔ تو مولانا نے جو ہے اپنا اخبار بھی نکال لیا اور پریس بھی اب یہ ہوا کہ اخبار محمدی میں لکھنا شروع کیا تھا، اب اخبار محمدی آپ کا اپنا ہو گیا۔ جی، اخبار محمدی کے جو پیٹرن تھا اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیتے جو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، کیونکہ میں یہ واضح کر دوں کہ ظاہر ہے میں بنگلہ زبان نہیں جانتا، تو میں نے اخبار محمدی کے شمارے دیکھے ہیں، یعنی دیکھنے کی سعادت مجھے حاصل ہے لیکن پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت سے محروم ہوں۔ تو اخبار محمدی کے بارے میں جو بنگالی مورخین نے لکھا وہ یہ کہ یہ مسلمانان بنگالہ کی دل کی آواز تھی۔ اس میں سماجی مسائل پہ بھی بہت اہمیت دی جاتی تھی، ان کے جو معاشرتی مسائل تھے، اسی طرح توحید اور سنت کے حوالے سے ابلاغ میں بڑا بھرپور حصہ لیا جاتا تھا۔ اور بنگال میں کیونکہ شرکی عقائد و نظریات توہمات کی تو خیر پورے برصغیر کا اپنا پورے برصغیر کا ہی یعنی کہ خاصہ ہے، اور بنگالی بھی بہت آگے تھے، لیکن وہ تو بنگالی جادو مشہور ہے نا وہ تو جادو میں بھی آگے تھے۔ تو مولانا نے اس طرح کی اصلاحی خدمات پہ بھی کافی حصہ لیا۔ اچھا، ایک اور یہاں پہ میں رک کے ایک بات کروں گا۔ آپ دیکھیے ہمارے پہلے تو تھوڑا بہت ہمارا پنجاب وغیرہ جو یہ علاقہ ہے نا ہندوستان کا، اس میں تھوڑا سا ذوق ہوتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ بنگالیوں کا سیاسی شعور، سیاسی ذہنی سطح ان کی ہمیشہ اس علاقے سے آگے رہی ہے جی، اور بڑی سیاسی تحریکیں ادھر سے سٹارٹ ہوئی، ادھر سے شروع ہوئی ہیں، اور ابھی بھی محسوس یہی ہوتا ہے کہ ان کا وہ ذہنی لیول آگے ہے۔ ابھی بھی دیکھیے، ابھی ہندوستان کی جو داخلی سیاست ہے اس میں بھی جو بی جے پی وغیرہ ہیں ان کو بڑی دیر بعد جا کے وہاں پہ جا کے تھوڑی تھوڑی کامیابی ملی ہے، وگرنہ بنگالیوں میں وہ مقبول نہیں ہو سکے مدت تک۔ ابھی موجودہ بھی بڑا جوڑ توڑ کر کے سازشیں کر کے موقع ملا، یہ تو خیر ایک الگ بات ہے۔ ہم پیچھے بھی چلے نا کہ آگے ذکر آئے گا مسلم لیگ کے قیام کا، مولانا اکرم صاحب کا بھی مسلم لیگ میں جو کردار ہے، لیکن ہمیشہ سے یہ رہا ہے۔ اب یہ آپ جو فرما رہے ہیں نا اخبار محمدی کے موضوعات کا، یہاں پہ بھی یہ دیکھیے سماجی عنوانات کے اوپر آپ کہتے ہیں وہاں پہ مستقل یہ حصہ ہوتا تھا، ہمارے یہاں پہ یہ چیز کم پائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ وہ ایک خاص دائرے سے ہم لوگ باہر نہیں نکلتے، نتیجہ یہ کہ ہم معاشرے سے تھوڑے سے کٹے رہتے ہیں۔ اصل میں عرض کروں گا جو عالم ہے وہ عالم کی روشنی میں پورے عالم کو دیکھتا ہے، ہونا یہی چاہیے۔ تو آفاقی شخصیت ہوتی ہے تو اس کی نظر آفاقی ہو جاتی ہے، تو وہ معاشرے سے کٹ کے نہیں رہتا۔ تو یہ مولانا اکرم خان اسی قسم کے عالم تھے جنہوں نے معاشرے کو سمجھا اور اس کی اصلاح کی طرف توجہ ہوئے۔ ایک اہم نام، دو چار نام لوں گا، ویسے تو ان کے جو محمدی میں لکھنے والے تھے مختلف بڑے بڑے نامور لوگ تھے، لیکن ظاہر ہے ان کے نام یہاں لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن میں دو نام ذکر کروں گا۔ ایک تو مولانا منیر الزما اسلام آبادی، یہ ویسے اہل حدیث عالم بھی تھے اور بنگال کے مشہور سیاستدان بھی تھے۔ یہ بھی وضاحت کر دیجیے، اسلام آباد یہ والا نہیں ہے۔ یہ اسلام آباد بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں، بنگال بلکہ کشمیر والا بھی نہیں ہے۔ ایک مشہور شہر ہے چٹاگاؤں، اس کا ایک نام چاٹ گام بھی تھا، اس کا ایک نام پھر اس سے پہلے اسلام آباد بھی تھا۔ جی جی، تو یہ اسلام آباد وہ والا ہے۔ اچھا، دوسرے قاضی نظر الاسلام کا نام لوں گا کہ ان کی بھی شاعری اور ان کے مضامین وغیرہ بھی چھپا کرتے تھے اخبار محمدی میں۔ آپ کو شاید یہ بھی عرض کر دوں کہ جب پاکستان بنا اور تو پاکستان کے دو قومی شاعر منتخب کیے گئے تھے، ایک سے تو ہمارے یہاں لوگ بخوبی واقف ہیں یعنی علامہ اقبال، دوسرے قومی شاعر قاضی نظر الاسلام۔ جی جی، میں یہی کہنے لگا تھا کہ قاضی نظر الاسلام بڑی معروف شخصیت تھے اور اہل علم میں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اہل علم میں۔ اصل میں مسئلہ یہ کہ ہم نے جب بنگلہ دیش تقسیم ہوا تو اس کے بعد وہاں کے جو علمی ورثہ تھا اس کو بھی یہاں سے نکال کے پھینک دیا۔ اصل میں اس کی وجہ یہ تقسیم کی وجہ بھی یہی بنی تھی بہرحال، تو مگر علمی رواداری تو برتنی چاہیے تھی۔ علمی رواداری اگر بڑی، بلکہ ہر طرح کی رواداری ہوتی تو شاید اتنے بڑے سانحات ہی نہ ہوتے۔ بہرحال تو قاضی نظر الاسلام جو ہیں وہ کافی مذہبی اسلامی رجحان رکھتے تھے، تو اسی لیے ان کے بھی مذہبی رجحانات کی وجہ سے خالص مذہبی پرچے میں ان کے مضامین میں اور شاعری بھی شائع ہوتی رہی۔ اچھا، مولانا کی دوسری صحافت اور بھی ہیں، انہوں نے انگریزی اور اردو کے رسائل و جرائد بھی کچھ نکالے۔ 1915 میں انہوں نے انجمن علماء بنگالہ کا ایک ترجمان رسالہ نکالا، الاسلام۔ اس کے علاوہ 1920 میں انہوں نے روزنامہ زمانہ نکالا، 1921 میں روزنامہ سیوک نکالا، اور 1936 میں روزنامہ آزاد کافی مشہور رہا، اور پھر 1946 میں ویکلی کامریڈ انگریزی زبان میں نکالا انہوں نے۔
تو مولانا کی صحافت کے یہ سارے پہلو. ویکلی کامریڈ کے اوپر تو تھوڑا سا بات کریں گے رک کے نا. یہ وہ والا کامریڈ نہیں ہے. اچھا یہ وہ والا نہیں ہے جی. چلیں پھر ہم یہاں نہیں رکتے, آگے چلتے ہیں. جی یہ تو ہو گیا مولانا کی صحافت کے حوالے سے. اچھا مولانا اکرم خان صاحب اقبال سے بھی گہری محبت رکھتے تھے جی, اور بنگالی زبان میں انہوں نے اقبال پہ بھی کافی کام کیا, فکر اقبال کو وہاں پہ پھیلایا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال کو بنگالی زبان میں متعارف کرانے میں مولانا اکرم خان کا بہت بڑا کردار ہے. ایک تو یہ کہ مولانا علامہ اقبال کی زندگی میں ہی ان کے اشعار وغیرہ اخبار محمدی میں شائع ہوا کرتے تھے. دوسرا یہ بھی تو ایک تو یہ ہے کہ ایک مستقل بحث موجود ہے ہمارے ادبی حلقے میں کہ برصغیر کے بڑے شاعروں میں اقبال بڑے ہیں یا ٹیگور بڑے ہیں. ایک مستقل آپ کو پتہ ہے جی کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف مذہب سے, میں تو بڑا لفظ نہیں بولتا, مذہب دشمنی کا لفظ نہیں بولتا, لیکن عملاً اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے, مذہب بیزاری کہہ لیجئے, یہ نسبتاً قابل قبول لفظ آ گیا ذہن میں. مذہب بیزاری کے زیر اثر وہ اقبال سے بھی نفرت کرتا ہے جی, اور اس طرح کی باتیں بڑی ان کو پسند آتی ہیں, بڑی ان کو خوش آتی ہیں کہ اقبال کے اوپر سرقے کا الزام لگا دیا, اقبال فلاں سے شاعری چوری کرتے تھے, اقبال بڑے اچھے فلسفی نہیں تھے, فلسفے میں ان کا کوئی مقام نہیں. کیونکہ اس طرح کی تنقیدات اقبال کے اوپر چلتی رہتی ہے, بڑی سطحی, بلکہ اس کو سطحی تنقید ہے. اسی تنقید کا ایک حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ترقی پسند سمجھتے ہیں, وہ اقبال کی مذہبی فکر سے, پنجابی میں لفظ بولتے ہیں چڑ کرنا, اقبال کی مذہبی فکر مذہبی سوچ سے چڑھتے ہوئے الجھتے ہوئے وہ ٹیگور کو بڑا بڑھا کے پیش کرتے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ فکر اقبال کی بنگالی زبان میں اشاعت کا سبب بھی یہ رہا ہو؟ امکان ہو سکتا ہے, امکان ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہر مولانا حالانکہ ٹیگور جو تھے ان کے رشتہ دار تھے نسب کے اعتبار سے. جی اچھا, میں یہ عرض کروں گا کہ جو آپ نے بات کی نا کہ جو لبرل حضرات ہیں وہ چڑ کر کے علامہ اقبال کے خلاف بہت سارے الزامات لگاتے رہتے ہیں. لبرل کا مسئلہ ہے کہ وہ ہر اسلام پسند کے ساتھ ہی اسی طرح کے سلوک کرتے ہیں, اور ہر اسلام پسند کے خلاف بات کریں گے, اور اسلام پہ بہراس حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کرتے, تو اسلام پسندوں پہ حملہ کر کے. میں نے ویسے اقبال کے اوپر کئی قسطوں میں مضمون لکھا تھا, اقبال سرکے کی حقیقت, اور اس مضمون کی وجہ سے مجھے ایک علامہ اقبال ایوارڈ بھی ملا تھا ایک مجلس کے زیر اہتمام, جو علامہ کے پوتے ولید اقبال نے ہی میرے گلے میں پہنایا تھا. ماشاء اللہ, تو آپ بھی فکر اقبال کی نشر و اشاعت کرنے والے لوگ. ہاں, میں بھی فرقہ اقبال کہہ لیجیے. اچھا, تو بنگالی میں مولانا اکرم خان نے فکر اقبال کے حوالے سے کافی کام کیا. ایک تو یہ کہ علامہ اقبال کی زندگی میں چیزیں چھپتی رہیں اخبار محمدی میں. اس کے بعد جب علامہ اقبال کی وفات ہوئی تو اخبار محمدین نے علامہ اقبال پہ خاص نمبر نکالا. تو ظاہر ہے یہ بھی علامہ اقبال کی فکر اقبال کی ترویج کا ایک حصہ تھا, اور علامہ اقبال کی شاعری بنگلہ زبان میں منتقل ہوئی, ان کی فکر بنگلہ زبان میں منتقل ہوئی. تو یہ علامہ اقبال کی تشہیر میں مولانا اکرم خان نے کافی حصہ لیا. بلکہ یہاں پہ میں نا ایک دلچسپ بات, ایک پہلو بیان کروں گا, یہ بڑا دلچسپ پہلو آپ کے لیے بھی, اور ممکن آپ کے علم میں ہو. ڈاکٹر وحید الزمان نام آپ نے سنا ہوگا. ڈاکٹر وحید الزمان ہمارے حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ, جو شیخ الحدیث ہیں, اہل حدیثوں کے ہمارے اس دور کے امام ہیں, ان کے نواسے ہیں ڈاکٹر وحید الزمان. اس وقت دیکھا جائے نا اقبالیات کے حوالے سے وہ سب سے بڑا نام ہے پاکستان کا, اور خود بھی بہت بڑے شاعر ہیں, فارسی کے شاعر ہیں ڈاکٹر وحید الزمان. ان کے فارسی کے 2 مجموعے غالباً تہران میں چھپے ہیں, اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی ان کی فکر اقبال پہ کئی کتابیں شائع ہوئی ہیں. تو یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بنگالی زبان میں بھی ڈاکٹر محمد اقبال کے حوالے سے ہمارے اہل حدیث کے ایک بزرگ نے کام کیا, اور یہاں پہ بھی ہمارے بلکہ میرے خاندانی طور پہ بھی وہ بزرگ ہیں ڈاکٹر وحید الزمان اس حوالے سے, تو وہ بھی بہت ذرا کام کر رہے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. اور آپ نے انکسار کے ساتھ اپنا نام نہیں لیا, آپ نے بھی تو کام کیا نا. نہیں, میرا تو ایک چھوٹا سا کام ہے, وہ بھی لبرلز کی وجہ سے میں نے وہ مضمون لکھا تھا, اس لیے کہ مسلسل چونکہ فیس بک پہ تھوڑا پتا 4 بندے پڑھ لیتے ہیں ہمیں, تو اس وجہ سے پھر میں نے لکھا تھا اس کے اوپر, وگرنہ میں تو طالب علم ہوں بالکل ہی. اچھا, اب ایک مولانا اکرم خان ایک بڑی متنوع شخصیت ہیں, اور بہت کم شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی زندگی میں ہشت پہلو شخصیت ان کو کہا جا سکتا ہے. تو مولانا اکرم خان بھی ایسی شخصیت تھے, اور میں یہ سمجھوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں, جو خاص طور پہ ہندوستان کے اس علاقے کے ہیں, پاکستان کے ہیں, ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا زیادہ توجہ سے ہماری باتوں کو سنیں, کہ دور ہونے کی وجہ سے اس طرح کی شخصیات کا تعارف کم رہ جاتا ہے. وگرنہ دیکھیے ابھی تک ہم نے بڑا مختصر پروگرام کیا ہے, اور وہ ان کی فکر اقبال کے حوالے سے, ان کی صحافتی زندگی, پھر میاں صاحب کے شاگرد ہیں, اور اس کے بعد اب ان کی سیاسی زندگی کی طرف آتے ہیں کہ سیاسی طور پہ بھی وہ بڑے متحرک آدمی تھے. جب 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی,
اور ہم پچھلے ایک پروگرام میں ذکر بھی کر چکے ہیں کہ 1906 کا سن ہمارے لیے ذاتی طور پر بڑا اہم ہے کہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس 1906 میں ہی قائم ہوئی اور 1906 میں ہی آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوتی ہے. اور اب دلچسپ بات یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے اس کی جائے ولادت جو ہے وہ بھی بنگال ہے. تو اس میں مولانا اکرم خان صاحب کا بڑا بنیادی حصہ تھا. تو اس حوالے سے آپ بات کیجیے گا. دیکھیے مولانا کی جو سیاسی زندگی کا آغاز ہے وہ 1905 میں ہوتا ہے تقسیم بنگال کے مسئلے پر. مولانا سیاسی طور پہ تقسیم بنگال کے سخت مخالف تھے. پھر 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تو مولانا اس کی بانی رکن تھے. اس تاسیسی اجلاس میں مولانا بھی شریک تھے. اور تقسیم بنگال میں مسلم لیگ کا کیا موقف تھا؟ تو وہ بھی اس وقت مخالف تھے. اس وقت وہ مخالف تھے. تو بہرحال اس کے بعد موقف تو ان کا بعد میں آیا نا. 1906 میں قیام ہوئی. تقسیم بنگال کا مسئلہ 1905 میں اٹھ چکا تھا. تو اس کے بعد مولانا جو ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے رکن بنے. بیچ میں کچھ عرصہ وہ مسلم لیگ سے ناراض بھی رہے. ایسا بھی وقت گزرا. نہیں بعد میں جب بنگال تقسیم بنگال کا معاملہ ہوا تھا تو مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ مسلم لیگ تقسیم چاہتی تھی تاکہ مشرقی بنگال اور مغربی بنگال الگ ہوں گے تو مسلمانوں کو تو بہت فائدہ ہوتا نا اس کا. تو چلیے خیر ہم اپنے موضوع. اچھا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بیچ میں کچھ عرصہ مولانا نے ادھر ادھر دوسری جماعتوں کی طرف بھی سیر کی. اس میں تحریک خلافت میں وہ ایک بڑا مرکزی کردار پیش کیا انہوں نے اور مولانا اس کے انتہائی قداور رہنما تھے تحریک خلافت کی. اور مولانا کا جہاں تک معاملہ ہے بنگال کے سیاست میں تو بنگال کی سیاست کے سب سے طاقتور رہنما کہا جا سکتا ہے ان کو. یعنی مسلم لیگ میں بھی اگر مسلم لیگ میں بڑا وزن بڑھا ہے بنگالی مسلمانوں کا تو اس کی سب سے بڑے سبب مولانا اکرم خان تھے. اور بعد میں مولانا قائد اعظم نے بدرخواست گزارش کی تھی کہ آپ ہماری مسلم لیگ میں دوبارہ شامل ہوں اور ان کو بہت جی جب وہ سوراج پارٹی کیا نام تھا اس پہ چلے گئے تھے چھوڑ کے جی تو دوبارہ پھر انہوں نے 1923 میں گئے تھے مولانا. تو اس کے بعد بنگال میں ہندو مسلم اتحاد کے حوالے سے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا. پھر 1929 میں مولانا جو ہے کانگریس اور دیگر جتنی جماعتیں تھیں ان کو خیر بات کہہ دیا اور دوبارہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار. اور یہ جو دوبارہ شمولیت تھی یہ 1936 میں ہوئی. جی 1936 میں دوبارہ شمولیت جو ہوئی تھی یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی درخواست پر ہوئی تھی. جی تو پھر مسلم لیگ کی جو طاقت تھی بنگال میں وہ مسلم لیگ بنگال بھی مسلمانوں کی اور بنگال کی ایک بہت بڑی جماعت بن کے ابھری. اس میں مولانا اکرم خان کا بہت بڑا حصہ ہے کیونکہ مولانا اکرم خان کی جو سیاسی قوت تھی وہ پورے بنگال پہ محیط تھی. یعنی صرف مغربی بنگال پہ نہیں تھی جو موجودہ بنگلہ دیش کہلاتا ہے وہاں پہ بھی ان کی سیاسی طاقت بڑی طاقتور تھی وہ. تو اس سے مسلم لیگ کو بڑا فائدہ پہنچا. بہرحال یہ جو سیاسی طاقت آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کی ذات سے منسلک لوگ تھے. جی ان کے بہراز زیر اثر لوگ تھے جو ان کے زیر اثر لوگ اچھا تھے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ دائرہ صرف اہل حدیث کا دائرہ نہیں تھا. جی غیر یہ وسیع دائرہ سیاسی دائرہ خالص سیاسی دائرہ خالص سیاسی دائرہ جس میں مولانا کے اثرات اور تھے. مولانا نے پھر 1936 میں آزاد اخبار نکالا جس کا ہم گزشتہ ذکر کر چکے ہیں. جی جی تو آزاد اخبار جو ہے وہ سیاسی اخبار تھا. تو اس نے بنگال میں مسلم لیگ کے پیغام کو عام کیا اور یوں کہہ سکتے بنگالی زبان میں مسلم لیگ کا ترجمان اخبار تھا آزاد. اور مولانا 1941 سے بنگال مسلم لیگ کے صدر بن گئے اور قیام پاکستان کے بعد تک اس عہدے پر فائز رہے 1951 تک. 1951 میں مولانا نے بنگال مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے استعفیٰ دیا اور آل پاکستان مسلم لیگ کے وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوئے. مسلم لیگ کی پارلیمنٹری بورڈ کے مولانا ممبر بھی منتخب ہوئے. اور پاکستان بننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے دستور ساز اسمبلی کے مولانا رکن منتخب ہوئے. جی پاکستان کی اسمبلی کے رکن بھی تھے مولانا. جی ہاں اسی حیثیت سے پاکستان بھی تو آئے تھے ایک دفعہ. جی ہاں کراچی میں آئے تھے. جی آئے تھے. اور 1949 میں انہوں نے قرارداد مقاصد کو اسمبلی میں پاس کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. قیام پاکستان کے بعد پھر بالکل آخری چند برسوں کی جب مولانا نے اصل میں طویل عمر پائی ہے اور میاں نذیر حسین کے شاگردوں میں میاں صاحب سے بھی زیادہ عمر پانے والے یہی ایک شاگرد ہیں. انہوں نے عیسوی لحاظ سے 100 برس عمر پائی ہے اور میاں صاحب نے ہجری لحاظ سے 100 برس کی عمر پائی ہے. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 108-9 سال بن جاتی ہجری. نہیں صدی میں 3 سے 4 سال کا فرق ہوتا ہے تو 104 سال بنتی ہوگی ہجری لحاظ سے 104 سال کی عمر پائی انہوں نے. تو یہ مولانا کی خدمات رہیں. تاہم پاکستان آنے کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کے یہ بانی رکن تھے جو ہمارا اسلامی نظریاتی کونسل ہے. اچھا جی اور جسے خود 1962 میں انہوں نے قائم کیا تھا انہوں نے اور ان کے رفقا نے کیونکہ یہ بانی رکن تھے. انجمن ترقی اردو بنگال کے صدر بھی رہے. تو اس طرح ان کی کافی ہماری خدمت تھی. اچھا یہ تو ان کا مطلب ویسے تو یہ ان کی سیاست کے اوپر ہی ایک الگ سے پروگرام کیا جا سکتا. ہم تو بس یوں سمجھ لیجیے کہ خلاصہ کر رہے ہیں جھلکیاں دکھا رہے ہیں کیونکہ اتنی مطلب وہ شخصیت جو ہوتی ہیں ان کی زندگی کے جو پہلو ہوتے ہیں ان کو بس. اچھا ان کی تصنیفی خدمات مولانا نے ایک بڑی مفصل قسم کی تفسیر لکھی تھی غالباً 5 جلدوں میں تھی. جی ہاں 5 جلدوں میں ان کی تفسیر تھی اور یہ بنگالی زبان میں پہلے مسلمان عالم ہیں جنہوں نے مکمل قرآن پاک کی تفسیر لکھی. اس سے پہلے 1-2 جز چھپے تھے
اور ترجمہ قرآن کا اعزاز تو بنگالی زبان میں سب سے پہلے ہندو کو حاصل ہوا تھا، لیکن سب مسلمانوں میں اب مولانا عباس علی پہلے مسلمان مترجم تھے، لیکن مفسر قرآن جو پہلے بنے بنگالی زبان میں وہ مولانا اکرم خان تھے۔ ان کی تفسیر جو ہے 5 جلدوں میں، اور اس نے بنگالی زبان کے علم میں تفسیر میں بڑا اہم مقام حاصل کیا، اور یہ بڑی مشہور و معروف تفسیر ہے۔ حالانکہ بنگال میں لٹریری ریٹ ہمیشہ اس علاقے سے زیادہ رہا ہے۔ تو اصل میں جن لوگوں نے کام کیا، کبھی انگریزی میں کر لیا، اس طرح بھی مختلف زبانوں میں کام کیا، تو ان کی جو تفسیر تھی پہلی جلد 1930 میں شائع ہوئی تھی اور دوسری جلد 1938 میں۔ اچھا، اس کی مکمل اشاعت جو ہے وہ تقسیم ہند کے بعد ہوئی، یعنی 1959 میں ڈھاکہ سے یہ مکمل طبع ہوئی 5 جلدیں۔ یعنی کہ مولانا نے یہ کام کافی وقت میں کیا مکمل۔ جی، کیونکہ سیاسی شخصیت، اخبار بھی نکال رہے ہیں، سیاست بھی کر رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، پھر بڑی ہمت ہے کہ پوری تفسیر مکمل کر لی۔ اس کی جو آخری جلد تھی یعنی 5ویں جلد جو تھی وہ 1960 میں شائع ہوئی تھی، 1960 میں جا گیا۔ تو یہ ان کا ایک بڑا مجموعی طور پہ جو عرصہ اشاعت ہے 30 برس کا بنتا ہے۔ جی، اس کے علاوہ بھی ان کی کوئی کتابیں ہوں گی؟ کافی کثیر التصانیف بزرگ تھے۔ انہوں نے سیرت پر ایک کتاب لکھی مصطفیٰ شرید کے نام سے، یہ جو ہے سیرت کی کافی ضخیم کتاب۔ مجھے پھر علامہ احسان علی زیری یاد آ رہے ہیں، ان کی 17 کتابیں ہیں علامہ صاحب کی، اور سیاست میں ان کا آپ کو گہرا کردار آپ کو بھی پتہ ہی ہے، پھر جلسے بھی کرتے تھے۔ یہ ایسی شخصیات ہی ہوتی ہیں جو قوموں کی تاریخ کا رخ بدلتے ہیں۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جو سیرت پر ان کی کتاب ہے وہ بڑی اہم علمی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اور اس کا مندرجہ بنگالی زبان میں ویسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں سیرت النبی اور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کا مطلب ہے تاحال اشاعت ہوتی رہتی ہے۔ تاحال اشاعت ہوتی رہتی ہے۔ 1925 میں اس کی پہلی مرتبہ کلکتہ سے طباعت ہوئی تھی، اور اس کی تعداد صفحات جو تھے 787 صفحات کی اس کتاب تھی، تقریباً رحمۃ اللہ عالمین کے برابر ہو گئی، بلکہ تھوڑی سی اس سے کم ہو گئی، 19-20 ہی ہے، 19-20 کا فرق ہو گیا۔ تو طباعت کا بھی فرق ہوتا ہے، بنگلہ زبان ذرا مختصر فونٹ میں لکھی جاتی ہے عام طور پر۔ اچھا، ہاں، وہ بالکل اس لحاظ سے وہ پھر وہ بڑی ہو جاتی ہے۔ اچھا، مولانا نے اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں لکھیں، ان کی ایک کتاب ہے ام الکتاب یعنی تفسیر سورہ فاتحہ۔ اس سے پھر ایک کتاب انہوں نے قید خانے میں لکھی تھی، جیل گئے تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے علمی کام شروع کر دیا، تحریک خلافت کے سلسلے میں یہ جیل گئے تھے۔ ہاں، یہ جیل یاترا کا ذکر تو آنا چاہیے۔ تو جیل یاترا میں انہوں نے بیٹھ کے جو ہے فارغ وقت گزارنے کے بجائے سوغات قید خانہ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اچھا، یہ سوغات جو تھی دراصل تفسیر پارہ اما پارہ کی تفسیر ہے۔ صحیح۔ تو یہ بھی بڑی اچھی اور مقبول ہوئی۔ اس کے بعد ان کی ایک کتاب ہے سمسیا اور سمادھان۔ اب یہ سمسیا اور سمادھان جو ہے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں مسئلہ اور اس کا حل۔ تو یہ ان کی بڑی اہم کتاب ہے، اس وقت کے جو مسائل تھے اس پر، معاشرتی مسائل، خصوصاً بنگالی مسلمانوں کو جو مسائل درپیش تھے ان پر انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ پھر ان کی کتاب اسلام اور مکتی نجات کو کہتے ہیں، تو بہرحال یہ ان کی کتاب تھی۔ پھر ان کی کتاب مسلمانانہ بنگالہ کی معاشرتی تاریخ، یہ بڑی اہم کتاب ہوگی یقیناً، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی آخری کتاب ہے، مگر یہ کتاب مولانا چاہتے تھے کہ 1 سے زائد جلدوں میں لے کے جائیں، تو مگر اس کی صرف پہلی جلد ہی 1965 میں ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی تھی۔ اچھا، نہیں، 1965 میں ان کی زندگی میں آخری کتاب ہے، زندگی ہی میں چھپ گئی تھی، مگر بقیہ جلدیں تکمیل نہیں پا سکیں، کیونکہ ان کی وفات تو خیر اس کی 3 سال کے بعد ہوئی۔ تو یہ ہے۔ پھر ایک کتاب انہوں نے عیسائیت کے موضوع پر بھی لکھی، اس سے اندازہ ہے کہ ان کو عیسائی موضوعات وغیرہ پہ بھی دلچسپی تھی۔ میں نے ان کے ایک رسالے کا ذکر کیا تھا نا، الاسلام، تو الاسلام میں بالخصوص عیسائی پادریوں وغیرہ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے تعلق سے اعتراضات ہوا کرتے تھے، اس کے رد میں کافی مضامین شائع ہوتے تھے۔ تو مولانا کی ایک کتاب ہے کہ کیا یسوع بے گناہ تھا، یہ غیر ظاہر عیسائی عقیدے کے نقطہ نظر سے ایک مناظرانہ انداز کی کتاب تھی۔ جی، اندازہ بھی یہی ہو رہا ہے موضوع سے۔ جی، اچھا، ان کی تصانیف کی تعداد کتنی ہوگی ویسے؟ دیکھیے، مجھ کو ان کی تقریباً کل 11 کتابوں کے بارے میں معلوم ہو سکا، 10-11 کتابوں کا آپ کو علم ہو چکا۔ جی، تو یہ بائبل کے حوالے سے بھی ان کی ایک کتاب ہے۔ ایک کتاب ان کی پاکستان نامہ بھی ہے، جو پاکستان کے حوالے سے مولانا کی کا شعری مجموعہ ہے۔ اچھا، شعری مجموعہ ہے، میں نے کہا اگر سیاسی کتاب ہے تو اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ چلیے۔ اچھا، مولانا کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کافی زبانوں کے اوپر عبور رکھتے تھے۔ دیکھیں، بنگلہ تو ان کی مادری زبان ہو گئی، اردو ویسے بھی۔ اصل میں مولانا کے ایک سوانح نگار ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے، ڈاکٹر قاصد علی، تو ان کا مقالہ میری نظر سے گزرا ہے، انگریزی میں انہوں نے مقالہ لکھا تھا۔ تو ان کے مطابق مولانا کو عربی، بنگلہ، اردو، انگریزی، فارسی اور سنسکرت، یہ ساری زبانیں باقاعدہ وہ بول اور لکھ لیتے تھے۔ اچھا، پورا مکمل عبور تھا، پورا مکمل، کیونکہ مکمل عبور کے لیے بولنا اور لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جی، تو یہ صلاحیت ان کو حاصل تھی، تو یہ ایک بڑی بات تھی۔ اچھا، اتنی بڑی قد کاٹ کی شخصیت تھے، اور تحریک پاکستان میں بھی ان کا باقاعدہ اتنا بڑا حصہ تھا، اور اس کے بعد تحریک پاکستان بننے کے بعد بھی پاکستانی سیاست میں پورے دخیل رہے،
اور اس کے بعد پاکستان کی اسمبلی کے رکن بھی رہے, آپ کے اسلامی نظریاتی کونسل کے بانی رکن رہے, مسلم لیگ کے بھی بڑے رہنما تھے, بلکہ خود قائد اعظم محمد علی جناح نے درخواست کر کے ان کو مسلم لیگ میں لے کے آئے. تو پاکستانی حکومت نے کو بھی ان کے کوئی اعزاز سے نوازا, ان کو یاد رہا. جی, اصل میں ان کی شخصیت بہت بڑی تھی اور یہ پاکستان بننے کے بعد بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے تھے. ایک شخصیت بڑی ہونے کی وجہ سے, اور دوسری یہ کہ اپنا سیاسی قد کاٹ اور قوت رکھنے کی سیاسی اہمیت اور ضرورت کی وجہ سے, وگرنہ نظر انداز کرنا مشکل نہیں ہمارے مشکل کام نہیں تھا ان کے لیے. خیر, تو 1960 میں انہیں قائد اعظم ایوارڈ دیا گیا, ہلال قائد اعظم. 1981 میں انہیں حکومت بنگلہ دیش نے یوم آزادی ایوارڈ سے نوازا. اچھا, یہ بنگلہ دیش کب؟ 1981 کی بات کر رہا ہوں, یعنی ظاہر ہے بنگلہ دیش بن چکا تھا. تو 1981 میں بنگلہ دیش کی حکومت نے انہیں یوم آزادی ایوارڈ دیا, جو بنگال کا یعنی بنگلہ دیش کا سب سے بڑا اعلیٰ ترین سرکاری ایوارڈ ہے. اچھا, حکومت پاکستان نے بھی انہیں پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ دیا. اور 1990 میں آپ کی خاص حکومت پنجاب نے مولانا کو بعد از وفات جو ہے تحریک پاکستان گولڈ میڈل کے اعزاز سے نوازا. 1990 میں؟ جی, بڑا یاد رکھا. جی. تو اچھا, اس پہ آپ کے پنجابیوں کے شعور کی داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے بنگالی مسلم رہنما کو یاد رکھا اور اس کو اعزاز سے نوازا. بعض حوالوں سے پنجابی بڑے وسعت قلب کے حامل, بعض حوالوں سے, میں نہیں کہتا سب کا نہیں کہ سب اوور آل نہیں بات کرتا, لیکن وسعت قلبی کے حوالے سے بہرحال یہاں پہ ایک چیز پائی جاتی ہے. دیکھیے, پنجاب کی تاریخ اور اہل علم کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے پنجاب نے اپنے اندر بہت سی چیزوں کو جذب کیا ہے, سب کو یہاں سنبھالا دیا ہے اور رہنے کا موقع دیا ہے, قبول کیا ہے اور اس کو عزت دی ہے. دیکھیے, ہم ظاہر بات ہے, ہم تو لاہور کے رہنے والے ہیں, پنجاب کے رہنے والے ہیں. میرے گھر کے ساتھ دوسری گلی میں ایک گیس کا کام کرتا ہے, اس نے بلوچ گیس ہاؤس لکھا ہوا اپنے پر, اس طرح کو لکھا ہوا لام بلوچ. اسی طرح کوئٹہ ہوٹل, کوئٹہ کیفے وغیرہ ہمارے لاہور پاکستان کے بلکہ پورے پنجاب کے ہر بڑے چھوٹے شہر میں جگہ جگہ پائے جاتے ہیں, پوش ایریاز میں بھی اور عام آبادیوں میں بھی پائے جاتے ہیں. یہاں پہ پٹھان حضرات, پشتون حضرات آتے ہیں, کام کرتے ہیں, بڑی محبت سے کام کرتے ہیں ان کا, اور کوئی اجنبیت ہی نہیں ہے. اس حوالے سے پنجاب میں ہمیشہ یہ وسعت کر رہی ہے. جی. اچھا, مولانا نے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ میاں صاحب سے بھی زیادہ ان کے شاگردوں میں جس نے سب سے زیادہ عمر پائی وہ مولانا 104 برس بنتی ہے ہجری لحاظ سے, ہجری لحاظ سے 104 برس, عیسوی لحاظ سے 18 اگست کو ان کی وفات ہوئی 1868 میں. تو پورے 100 سال عیسوی لحاظ سے انہوں نے پائے. جون 1868 میں پیدائش ہوئی اور 1968 میں ان کی وفات ہوئی اگست کے مہینے میں. تو 2 مہینے انہوں نے 100 سال سے زیادہ ہی پائے ماشاء اللہ. تو مگر انہوں نے ایک بھرپور قسم کی زندگی گزاری. سیاسی اصلاح بھی تھے, سماجی مسئلے بھی تھے, سیاسی رہنما بھی تھے, مفسر قرآن بھی تھے, سیرت نگار بھی تھے, شاعر بھی تھے, بابائے صحافت بھی تھے. تو ایسی بوقلمو شخصیت جو ہے وہ ہمیں خالی ملتی ہے بر صغیر. بہت زیادہ, بہت کم. اچھا, میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ مولانا کی قدر افزائی, علمی مقام قد کاٹ کو علمی دنیا میں قبول بھی کیا گیا. بنگالی زبان میں اور انگریزی زبان میں بھی کافی مقالات لکھے گئے ہیں. لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ ان کا تعارف ہی نہیں ہے. یہ آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ یہاں پہ ان کے تعارف, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اردو زبان میں کوئی خاص مواد نہیں ملتا. تاہم میں نے دبستانی نظریہ چوتھی جلد میں ان کی کافی تفصیل سے حالات دیکھے. دیکھیے, آپ نے میاں صاحب کے تلمذ کی وجہ سے ان کو شامل کتاب کیا, ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہر شخصیت جو علمی شخصیت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں اہل علم میں متعارف ہوتی ہے, لیکن اتنی بڑی شخصیت کو تو نسبتاً زیادہ وسیع پیمانے پہ جانا چاہیے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ سیاسی طور پہ تو ہماری پاکستان کی حکومت کا کام تھا نا کہ جب ہر سال 14 اگست کے موقع پر مختلف شخصیات کا تعارف میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے, ان کی تصاویر سڑکوں پہ آویزاں ہوتی ہیں, تو اس میں ایک اتنی بڑی بنگالی شخصیت کو لازم طور پہ شامل رکھنا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جس قوم قبیلے سے اس شخصیت کا تعلق ہوتا ہے, کچھ ان کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ بھی بتائیں بھی ہمارے بزرگ تھے. بدقسمتی سے یہ اس علاقے کی بات کر رہا ہوں, یہ مولانا کا نہیں ہے. مولانا کو تو بنگال والے آج بھی محبت سے جانتے بھی ہیں. انہوں نے اپنے بنگلہ دیش کا سب سے بڑا سرکاری ایوارڈ ان کو دیا, جانتے ہیں, یاد رکھا تو دیا گیا. پھر ان کے اوپر مقالے لکھے جا رہے ہیں, PhD کی ڈگری ان کے اوپر کی گئی ہے, بنگلہ زبان میں کام کیا گیا, انگریزی زبان میں بھی کام کیا, انہوں نے تو یاد رکھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہمارے مشترکہ بزرگ تھے نا, ہمیں بھی اتنا ہی یاد رکھنا چاہیے تھا. یہ بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جس گھر کے وہ فرد تھے, مراد میں اہل حدیث جماعت لے رہا ہوں, جس گھر کے فرد تھے ان کے خواص بھی نہیں جانتے. عوام سے شکوہ نہیں ہوتا, عوام ہمیشہ سٹیج کے خطیبے وغیرہ کی طرف ان کے زیادہ میلان ہوتا ہے, یا زیادہ تھوڑا سا سنجیدگی بھی ہوتی ہے تو واعظین کی طرف جاتے ہیں, سنجیدہ واعظین کی طرف. لیکن جو اہل علم کا 1 2 3 5 درجے ہوتے ہیں, مولانا ایسی شخصیت ہے, یہ ہر درجے میں جانے والے لوگ ہیں,
ہر درجے میں ان کو جانا جانا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ خواص کے درجے میں بھی نہیں جانا جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کام کرنے والے ہمارے احباب ہیں نا، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، ان کا تعارف اس کو مستقل طور پہ کرواتے رہنا چاہیے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ دماغ کی کھڑکی پہ مستقل دستک دینا پڑتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آج ذکر کیا پھر 8 سال 10 سال بعد ذکر کیا، یہ مستقل طور پہ یہ موضوعات جو ہوتے ہیں معاشرے میں زندہ رہنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس موضوع کو زندہ رکھیں۔ جی، تو میں نے مولانا کے حوالے سے لکھی گئی 8 مقالے اور کتابوں کا ذکر کیا، جس میں کچھ بنگلہ زبان میں اور کچھ انگریزی زبان میں، جو ان کے اوپر شائع ہوئی ہیں، اور یقینی طور پہ اس سے زیادہ تعداد ہوگی، مگر ہمارے حیطۂ علم میں جو چیزیں آ سکی وہ میں نے۔ لیکن یہ ماشاء اللہ ایک تو آپ نے اپنی دبستان نظیریہ کی جو یہ چوتھی جلد چل رہی ہے، اس میں مولانا کے اوپر لکھا، اور میں اس وقت ویسے نیت کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لکھے مضمون کی روشنی میں، آپ کی جمع کی معلومات کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے فیس بک پہ اس کے اوپر مفصل مضمون لکھوں گا، اس لیے کہ وہ ذرا ایک عوامی پلیٹ فارم ہے، اور انشاءاللہ جو میں جس چیز کا نوحہ پڑھ رہا ہوں تعارف کا، اس کا ہم بھی حصہ بنتے ہیں۔ تو چلیے ہم ایک قدم یہ بھی اٹھائیں گے۔ لیں جی، یہ بہت بڑی شخصیت مولانا اکرم خان تھے، جن سے آج ہم نے آپ کو ملایا ہے۔ دعا کیجیے گا کہ تنزیل صاحب اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا رہے، ہم انہی شخصیات کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔